تیرے قدموں میں مر جاؤں۔ لوگ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان سے ذاتی فائدے لینا چاہتے ہیں، پھر وہ کسی مقام پر بھی محبت نہیں کر پاتے۔ متکبر آدمی میں محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر علم کا ہو، وہ معاذ اللہ تقوی کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے کا تکبر ہو۔ جتنے تکبر کا شکار لوگ ہوتے ہیں کبھی محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے، سب سے بڑے تو وہ خود ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے میں محبت کے قابل ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ ان کا خیال ہوتا ہے میں تعظیم کے قابل ہوں، میری تعظیم کرو۔ میں اعزاز کے قابل ہوں، مجھے اعزاز دو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چونکہ خود محبت کرتے نہیں، لہذا محبت کا فروغ بھی نہیں ہوتا۔ بہت بڑے بزرگ تھے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء جانتے ہیں، صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے اور بے شمار عقیدت مند تھے۔ تو ظاہر ہے جس آدمی کو تھوڑا بہت لوگ جاننے لگتے ہیں، پھر اس کے آگے پیچھے خدام کی ہٹو بچوں کی بھی داستانیں بہرحال ہوتی ہیں۔ تو حضرت ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے، تو خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے فقیر کے سینکڑوں شاگرد ہیں، چاہنے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں اپنا جوتا خود اٹھا لیتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا۔ میں ابھی تک اس مزاج کا شکار نہیں ہوا کہ ایک آدمی جوتا لے کے چلے اور ایک میرا تھیلا اٹھا کر کے چلے۔ میں پیار کرتا ہوں، مجھے محبت آتی ہے، میرے لہجے کے اندر دوسروں کے حق میں اچھے جذبات۔ میرے عزیزو، یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی غرور آ جائے معاذ اللہ، یہ محبت نہیں کرنے دیتا۔ جب ہم محبت کریں گے، جب ہم پیار کریں گے، آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں شاید لوگوں کو مالی امداد کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری یہ رائے بن گئی ہے کہ شاید لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ شاید سڑکیں ہی زیادہ مضبوط بن جائیں اور انڈسٹری ہی زیادہ لگ جائے تو مسائل کا حل ہے۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں کہ لوگوں کو مالی تعاون سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ آپ غریب آدمی کو بھلے روٹی نہ بھی دیں، لیکن اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ اونچے منصب والے ہیں، آپ اسے کچھ نہ دیں، آپ اسے عزت دینی شروع کریں، آپ اس سے پیار کرنا شروع کریں، آپ اس کا اعزاز کرنا شروع کریں، آپ کبھی کبھی اسے ساتھ بٹھانا شروع کریں۔ آپ کریں اس غریب آدمی کے ساتھ یہ اعزاز والا کام کہ جب میلاد کی بزم ہو تو کم از کم اس بزرگ کو، اس نے سارا سال فجر کی اذان پڑھی ہے اور مسجد میں جھاڑو دیا ہے پر ہے غریب، آپ اس کی صدارت رکھیں محفل میلاد پہ، آپ ڈالیں اس کے گلے میں پھول اور بٹھائیں اس کو اسٹیج پر، آپ کریں محبتوں کا فروغ، آپ یہ کام کریں۔ لیکن کیا کریں دینی ماحول میں بھی جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کی پہلی سیٹ ہوتی ہے، یہاں بھی ان لوگوں کو سارا اعزاز اور پروٹوکول دے دیا جاتا ہے جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ شاید مالی گنجائش زیادہ رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ محبت کی۔ ایک بزرگ تھے، ایک جگہ پہ انہوں نے کھانا کھایا، چلیں کسی دانشور کا سمجھ لیں، کسی آدمی کی مثال لے لیں، کہیں کھانا کھایا انہوں نے، اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اس طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے عموماً ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی باورچی خانے بھی ہوتے ہیں، تو شاید کھانا پکانے والے بھی وہاں قریب ہی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس صاحب نے کیا کیا، انہوں نے نا تعریف کر دی، کہا یار بڑا ہی عمدہ کھانا پکا ہے، بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اندر سے نا بہت اونچی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی۔ تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ
کیا ہوا ہے, اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے معاملے میں مداخلت کی جائے, لیکن خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں گھر والے. جی ہماری وجہ سے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے زبردستی کھانا پکوایا. کہ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے, آپ نے وہ تعریف کر دیا نا کھانا پکا ہے. تو وہ جو بچی اس گھر میں کھانا پکاتی ہے, جو بہو بن کے آئی ہے, وہ کسی غریب گھر سے ہے, غریب رشتہ داروں سے. تو وہ کہتی ہے کئی سال بیت گئے مجھے اس گھر میں نوکری کرتے, ساس کی بھی, سسر کی بھی, دیور کی بھی, جیٹھ کی بھی, سب کی, لیکن آج تک کسی نے یہ 2 جملے نہیں بولے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے. آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے, تو کچھ نہ عجیب سی اپنائیت. یار کسی کی بیٹی ہے نا, وہ بھی جو ہمارے گھر آئی ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ 2 لفظ شاباشی کے ہو جائیں. کیا بات, اس نے گرمی میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کھانا پکایا. وہ کہتے ہیں یہ جملے اتنے 2 جملوں نہیں, میری آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے. نہیں کرتے ہم پیار, نہیں دیتے ہم محبت, نہیں ہمارے لہجے سے ترشروئی دور ہوتی. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے, کہیں نہ کہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا اعزاز ہو جاتا ہے. ہم جب اپنا یہ مزاج بنا لیں گے نا, ہم نے فروغ محبت کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو پیار دینا ہے, ہم نے تلخی نہیں کرنی. وہ دیکھیں نا, ایک بندے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے ملازم سے, تو اس کے مالک نے کہا ہے تو نے سیٹ خراب کر دیا ہے, تو دیکھ کے نہیں چلتا, تو جب بھی کرتا ہے نقصان ہی کرتا ہے. وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے, اور پریشانی اس کی ختم نہیں ہوئی. یہ اتنی دیر ختم نہیں ہوگی جتنی دیر اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی, کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں پیسے کاٹ نہ لیے جائیں. لیکن ایک شخص کے ہاتھ سے 3-4 گلاس ٹوٹ گئے ہیں, تو مالک نے دیکھتے ہی کہا بھائی ٹینشن نہ لینا, ٹوٹنے والی چیز تھی, ٹوٹ گئی. میرے بچے بھی تو توڑ دیتے ہیں, میرے سے بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے, آپ پریشان نہ ہو, اللہ خیر کرے گا. یہ چیز اس بیچارے کو رات سکون کی نیند دے دے گی, لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنے لہجوں میں محبت پیدا نہیں کرتے. فروغ او ملت کے جوانوں, ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو, 1 گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو, ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو, ان کی دوائیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. بغیر ڈاکٹر کے بڑی ساری چیزوں سے قرار آنا شروع ہو جائے. ماں سے محبت سے بات کرنی شروع کر دو, وہ جو کہے منوان قبول کرنا شروع کر دو. والد کی بات سنو. ہم نا مخدوم بن کے